بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسول بھیجے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے۔ ناظرین، لیکن جو مقام غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا وہ کسی کے حصے میں نہ آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ گلشن میں جا کے دیکھ نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آندیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی، آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ تمام اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی آپ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کروایا گیا اور آپ کے استاد محترم آپ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھے، انہوں نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے ساتھ الف لام میم سے لے کر 18 سپارے انہوں نے ان کو سنائے۔ ان کے استاد یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آپ کو یہ سپارے کیسے یاد ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، میری والدہ کو 18 سپارے حفظ تھے، وہ اکثر ان کا ورد کیا کرتی تھی جب میں ان کے پیٹ میں تھا، اس طرح مجھے یہ سپارے یاد ہو گئے۔ ان کے استاد بہت ہی حیران ہوئے۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔ جب نماز ادا کرتے تو عشق الہی میں ڈوب جایا کرتے تھے اور اکثر اوقات گریہ زاری کرتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو آپ کی ہچکی بند جایا کرتی تھی۔ آپ کے مریدین اور شاگرد حیران رہ جاتے، وہ جانتے تھے کہ آپ عشق الہی میں ڈوب کر عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ بچے آپ کو بہت پسند تھے۔ گویا آپ کا بچپن خود کھیل کود میں نہیں گزرا، لیکن جب آپ بچوں کو دیکھتے تو آپ مسکراتے۔ آپ ان بچوں کو دیکھ کر بھی مسکرائے جو کھیل رہے تھے اور آگے بڑھ گئے۔ مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ یہ بزرگ جو آگے جا رہے ہیں، جن کا سب سے خوبصورت اور نورانی چہرہ ہے، ہمیں ان سے کوئی فرمائش کرنی چاہیے۔ سب بچوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ بزرگ ہماری فرمائش ضرور پوری کریں گے۔
ایک بچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور اس نے ان کو سلام کیا۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بہت پیار اور شفقت سے اپنا ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں۔ اس بچے نے کہا کہ یہاں سے کچھ دور ایک جلیبی والا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اس کے پاس سے جلیبی لا کر دیں۔ میرا جلیبی کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ اگر میں خود جلیبی لینے گیا تو میری باری آنے والی ہے اور وہ میری باری چلی جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مشہور بزرگ، ان کے خادمین ہر وقت ان کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے، اور ادھر وہ بچے بھی آپ کے مرتبے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی وہ بچے آپ سے فرمائش کر رہے تھے۔ ان کے مریدین نے کہا کہ ہم اس بچے کو جلیبی لا دیتے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بچے کے لیے جلیبی لینے خود جاؤں گا۔ آپ اس جلیبی والے کے پاس گئے۔ وہ جلیبی والا اداس بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ اس کی دکان میں تشریف لے گئے وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس جلیبی والے کی خوشی دیدنی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں جلیبیاں تھما دی۔ جلیبی والا تقریباً 70 سال کے قریب تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری دعا سنی۔ میری دلی خواہش تھی کہ آپ میری دکان میں آئیں، میری آپ سے ملاقات ہو، اور دیکھیں آج آپ میری دکان میں آ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں ایک دن تمہاری دکان میں آؤں گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بہت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینے گزر گئے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ مجھے اپنی نہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، لیکن اب میرا کاروبار نہیں ہے، اس لیے میں بہت مجبور تھا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ میں اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ جب میری اس فقیر سے ملاقات ہوئی میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میرا کاروبار دوبارہ سے شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری غریبی دور ہو جائے، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر کہنے لگا کیا تم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں واقعہ ہی نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا حیرت کی بات ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں، میں تو بہت ادنا سا فقیر ہوں، ہو سکتا ہے میری دعاؤں میں اتنا اثر نہ ہو، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جب اس دور میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ تم ان سے دعا کرواؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تم جیلان چلے جاؤ، وہاں وہ تمہیں ملیں گے۔ اس لیے میں جیلان آ گیا اور یہاں پر میری جلیبی کی دکان ہے، اور میں روز دعا کرتا تھا کہ آپ میری دکان پر آئیں، اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور آپ میری دکان میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی آسان کر دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب معاملات ٹھیک کر دے گا، دوبارہ سے آپ کا کاروبار چمک جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں، اور پھر اس نے آپ کو جلیبی دے دی۔ آپ جلیبی لے کر اس بچے کے پاس چلے گئے۔ آپ نے جلیبی اس بچے کو دے دی تو ایک اور بچہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا حضرت میرا بھی دل چاہ رہا کہ میں بھی جلیبی کھاؤں، آپ مجھے بھی جلیبی لا دیں۔ ان کے مریدین جو تھے ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم خود جائیں گے جلیبی لینے، آپ نہیں جائیں،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو اشارے سے منع کر دیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے، میں بس وہی کام کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جتنی بار وہ بچے آپ کو جلیبی کی دکان پر بیچتے رہے، آپ جلیبیاں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی۔ ان بچوں نے بہت مزے سے جلیبیاں کھائیں، آپ کا شکریہ ادا کیا۔ ان بچوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا اس سے بہت بڑھ کر آپ کو پایا۔ آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ بچوں کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ کو اطمینان ہوا کہ آپ نے ان بچوں کی خواہش پوری کر دی۔ پھر آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو گئے، کئی دن گزر گئے، لیکن ان کے مریدین ابھی تک اس سوچ میں تھے۔ وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے ہر عمل کو غور سے دیکھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی، ان کے ذہنوں میں کئی سوال تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے مرید اس بات سے پریشان تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا، اور پھر ایک دن ان کو اس کا جواب مل گیا۔ ایک دن وہ شخص جلیبی والا آپ سے ملنے آیا اور خوشی خوشی جلیبی کا ایک ٹوکرا اٹھا کر آپ کے پاس لایا۔ اس نے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی، میرے سارے معاملات صحیح ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، میرا کاروبار دوبارہ سے چمک گیا ہے، اب میرے گھر میں فاقے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے دکان میں اتنی برکت ڈال دی ہے، میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب وہ بہت برا دور تھا، اس وقت میری دکان میں ایک بھی گاہک نہیں آتا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے اتنی برکت ہو گئی ہے کہ وہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میری جلیبیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کا رش ختم نہیں ہوتا، اور وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی مزے کی جلیبیاں ہم نے پورے شہر میں نہیں دیکھی۔ آپ کی جلیبیاں بہت مزے کی ہیں اور اس کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اب میں دوسروں کو رزق بانٹتا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اب آپ یہ جلیبیاں خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی وہ جلیبیاں کھائیں اور اپنے مریدین کو بھی دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ کوئی بھی ہمیں اگر دعا کے لیے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے اور ہمارا کہا ہوا نہیں ٹالتا۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مشکل حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مریدین کو اب یہ بات سمجھ آ گئی، ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ بچوں کی بات کو آپ نے کیوں نہیں ٹالا اور آپ ان کی بات کیوں مانتے رہے، کیوں آپ نے ان بچوں کی اتنی اہمیت دی اور اس بوڑھے جلیبی والے کی مدد کے لیے یہ سب کچھ کیا آپ نے۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کی وجہ سے اس جلیبی والے کی دکان کو چمکا دیا۔ بے شک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں براہ راست بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی جب کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی نہیں ٹھکراتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی کی دعا بھی نہیں ٹھکراتا تھا۔ وہ جب کسی کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔